خدا یغوث میری مدد کرے، میں ڈوب رہا ہوں، کوئی مجھے بچائے۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یعنی ایک بہت بڑا طوفان، ہر جگہ تباہی، اور سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور وہاں ایک بڑی سی کشتی بھی تھی جو پانی کی شدید موجوں کا سامنا کر رہی تھی۔ امی آپ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ بیٹا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ واقعہ صدیوں پہلے پیش آیا تھا؟ اس دنیا میں 4 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو سریانی زبان بولا کرتے تھے، آدم، شیس، ادریس اور آخر میں نوح۔ یہ کہانی ہے انہی میں سے ایک اور اس دنیا میں بھیجے گئے 5 اولو العزم رسولوں میں سے پہلے، یعنی حضرت نوح کی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 زمانے گزرے، اور ان تمام زمانوں میں زیادہ تر لوگ حق پر تھے، حتیٰ کہ بنی قابیل کے لوگ بھی بت پرستی اور دیگر گھناؤنے گناہوں سے ابھی واقف نہیں تھے۔ اور پھر ادریس علیہ السلام کے والد یرد کا زمانہ شروع ہوا کہ جب 200 شیاطین جبل ہرمن سے اتر کر انسانی آبادی میں گھس گئے اور بنی آدم کو گناہوں کے نئے نئے طریقے سکھا دیے۔ جب حالات بگڑے تو ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے نئے نئے علوم ایجاد کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جب لوگ نہ سدھرے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر لی۔ بہرحال ایک دن اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا کہ جس کے بعد اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا کوئی نہ بچا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ تو انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ نوح ادریس علیہ السلام کے پوتے لامک کے بیٹے تھے، اور آپ شروع سے ہی اپنے پردادا ادریس کے دین پر عمل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر افسوس کرتے تھے، اسی لیے آپ کو نوح کہا گیا۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، غمگین رہنے والا۔ نوح علیہ السلام جب 480 سال کے ہوئے تو ان پر پہلی وحی نازل ہوئی کہ جس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن سب کوششوں کے باوجود وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف پلٹاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے کہ جن کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ تھے جنہیں اس معاشرے میں نہایت غریب اور مجبور سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس قوم کے سرداروں کو لگتا تھا کہ نوح ان کی سرداری چھیننے کے لیے اور طاقت